بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب الفجار اور حلف الفضول۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عرب کا جو معاشرہ ہے وہاں پر قومی عصبیت بڑے عروج پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہاں قبائل کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات اور حق و باطل کو دیکھے بغیر اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کا مزاج یہ اس قدر رائج تھا کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا کہ کوئی شخص حق کا ساتھ دے اگرچہ کہ اپنے کسی خاندان قبیلے والے کی مخالفت ہو جائے۔ یہ تصور ہی ختم ہو گیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کا معاشی استحکام چونکہ تجارت پر تھا اور مستقل وہاں لوگوں کا آنا جانا بیت اللہ کی وجہ سے لگا ہوا رہتا تھا، یہ لوگ اپنے تجارت کے اندر مشغول رہتے اور بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے۔ ان لوگوں نے آپس میں چند مہینے حرمت کے طے کر رکھے تھے اور اس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی۔ اب جو بھی خلاف اصول بات ان مہینوں کے اندر پیش آ جاتی، ان مہینوں کے گزرنے کے بعد اس سے متعلق جنگ و جدال شروع ہو جاتا۔ چنانچہ ایسی کئی جنگیں ہوتی رہی اور اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ آخری چوتھی جنگ جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بعض روایات کے مطابق 16 سال کی تھی اور بعض روایات کے مطابق 20 سال کی تھی، قریش اور بنو قیس کے درمیان یہ جنگ چھڑی اور بڑی خون ریز لڑائی ہوئی اور اس وقت معروف تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دے گا، اگرچہ کہ یہ بات حقیقت کے اعتبار سے اور شرعی اصولوں کے حساب سے درست نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ آدمی ہمیشہ حق کا ساتھ دے، اپنے خاندان قبیلے کا ساتھ دینا اگر وہ ناحق پر ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت کبھی شریعت تو آئی نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے آنے سے پہلے بھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا اور طبعاً آپ خلاف شرع کاموں سے متنفر تھے، دور تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے دباؤ کی وجہ سے اس جنگ میں آپ نے شرکت تو کی لیکن کسی پر دست درازی نہیں کی، کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ جب اپنے چچاؤں کے اوپر ظلم ہوتا اور کوئی دوسرا حملہ کرتا تو وہ آپ اپنے چچاؤں کا دفاع کرتے، بس اتنا ہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن بہرحال آپ کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ اپنے قبیلے کے ساتھ دینے کا یہ جو تصور ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اسی دوران آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم ایک معاہدہ یہ کریں کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کو ظلم سے نکالیں گے۔ تو یہ نعرہ بلند کیا اور جو سلیم الطبع لوگ تھے ایسے لوگ حضرت زبیر ابن عبد المطلب کے اس نعرے پر اور اس آواز پر یکجا ہونا شروع ہوئے کہ بات تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں وہ فطرت اور نیچر سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو ایسے لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے اور اس سے قومی اتحاد پیدا ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا، ظاہر بات ہے۔
تو ایک موقع پر وہاں کے مکے کے بہت سردار قسم کے آدمی تھے عبداللہ ابن جدعان. ان کو جب یہ معلوم ہوا اور اس کے فوائد اور تقاضے سمجھ میں آئے تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس نعرے سے اتفاق رکھتے ہیں اور یہ قومی اتحاد پیدا کرنے کے فیور میں ہیں، ان تمام لوگوں کی ضیافت کی اپنے مکان پر، اور اس کے بعد سب نے مل کر کے یہ قسم اٹھائی کہ ہم ہر حال میں مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ظالم کے خلاف ہم اپنا ہاتھ اٹھائے رکھیں گے جب تک کہ وہ ظلم سے نہ رک جائے. یہ دراصل عرب کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور آپ اس کا ایک حصہ بنے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اگرچہ کہ اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ خود بخود دوسرے قومیں اسلام کے اندر آ کر کے ضم ہونا شروع ہو گئی تھی اور ظلم کا یوں ہی خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ حلف الفضول کا ہوا تھا، اگر آج بھی کوئی مجھے اس معاہدے کے اوپر آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا اور اس کا حصہ بنوں گا. تو یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا، کفار و مشرکین کے ساتھ ہوا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ہوا، لیکن ظلم کے خلاف ہوا اور قومی اتحاد اس سے مقصود تھا. اس لیے اسلام کے غلبے کے بعد بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا اپنے تئیں، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے بلایا جائے تو میں چلا جاؤں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قومی اتحاد کے لیے اور مظلوم کی مدد اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اگر کسی کو بلایا جائے اور کوئی معاہدہ کرنا پڑے، اگرچہ کہ وہ معاہدہ غیروں کے ساتھ ہو، تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس معاہدے میں شریک ہونا چاہیے اور اس معاہدے کا حصہ بن کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کا معاملہ آگے بڑھا. یہ ایک نہایت شریف خاندان کی بیوہ عورت تھی، وہ بہت مالدار خاتون بھی تھی اور اپنا بہت سارا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی. انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف سن کر اور آپ کی سچائی، دیانتداری، سلیقہ شعاری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کر دی کہ ان کے روپیے سے آپ تجارت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کو گئے. اس تجارت میں بڑا نفع ہوا. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. اس نے واپس آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام خوبیاں اور بزرگیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائی جو سفر میں وہ دیکھا کرتا تھا. ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا. حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی جو نکاح کی درخواستیں ہوا کرتی تھی اس کو یہ رد کر چکی تھی، لیکن انہوں نے ہی پیشکش کر کے آپ سے نکاح کیا. جب یہ نکاح ہو گیا اور معاملہ آگے بڑھا تو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ ان دنوں میں
لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، بلکہ عام طور پر صادق یا امین کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کہ 35 سال کی تھی، جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی، دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر حجر اسود کے وہاں نصب کرنے کا موقع کس کو ملے، اس سلسلے میں سب کے درمیان بڑا سخت اختلاف ہوا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نکل گئی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ ابن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر شخص تھا، بہت زیادہ بوڑھا شخص تھا، اس نے رائے یہ دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے وہی ثالثی ہوگا اور فیصلہ اس کا مانا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کر لی۔ خدا کی قدرت یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے حرم میں تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ سارے کے سارے بیک آواز ہو کر کہنے لگے، ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ، کہ یہ شخص امین ہے اور ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ آپ نے اپنی چالاکی اور اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس پر اپنے ہاتھ سے وہ پتھر کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے۔ سب پکڑ کے اس چادر کو اٹھائے اور جہاں پتھر رکھنا تھا، لگانا تھا، وہاں تک وہ چادر لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھایا اور جہاں نصب کرنا تھا وہاں آپ نے نصب کر دیا۔ اس طرح کرنے سے سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے، سب کا حصہ لگ گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی تدبیر کی وجہ سے ایک بہت خونخوار جنگ جو اس وقت چھڑا چاہتی تھی، وہ جنگ وہیں پر بند ہو گئی۔ ورنہ اس وقت اہل عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے، اس جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی جنگیں چھڑ جاتی تھی کہ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں فلاں سے میرا جنگی نظام چل رہا ہے، تم وہ جنگ کو بند مت کرنا بلکہ جنگ کو جاری رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بنائے رکھا تھا۔ چونکہ آگے نبی بنانا مقصود تھا، اس لیے سارا تربیت کا نظام آسمان سے چل رہا تھا۔ مراسم شرک سے ہمیشہ آپ اجتناب کرتے رہے، کسی شرکیہ رسم کے اندر کبھی آپ نے شرکت نہیں کی۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی۔ جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے آپ منع بھی کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے ہی۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم بنا ہوا تھا۔ صرف مرکز ہی نہیں، مرکز اعظم بنا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس بت کدے کے متولی اور یہ کلید بردار تھے اور اس کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جاہلیت کے دیگر رسوم و رواج میں آپ نے کبھی شرکت نہیں کی۔ اس بنا پر
قریش نے ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ یہ اصول قریش نے بنا دیا تھا، چنانچہ اسی بنا پر برہنہ طواف کرنے کا رواج عام ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا، راتوں کو لوگ مشغول رہتے اور فارغ ہو کر اپنے کام کاج سے کسی مقام میں جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے رہتے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شرکت کر لی، لیکن اتفاق سے راہ میں ایک شادی کا جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلط کام میں شریک ہونے سے یوں بچا لیا۔ ایک اور دفعہ ایسا ہی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں مرتبہ بھی توفیق الہی نے بچا لیا کہ خصوصی تربیت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔